بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 دن محمد بن قاسم کا ترتیب دیا ہوا دستہ اس سارے علاقے میں گھوم پھر کر واپس آیا اور اس کے فوراً بعد کمنگ اور رسد بھی پہنچ گئی۔ برمن آباد کے محاصرے کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ 1.5-2 مہینوں سے اندر کی فوج نے باہر آ کر حملہ کرنے چھوڑ دیے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی پوری فوج کو خیمے سے نکال کر قلعے کی پوری طرح محاصرے میں لے لیا تھا اور اس نے دیواروں میں نقب یا سرنگ لگانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے قلعے کے اندر سنگ باری اور آتش بازی ضروری تھی، لیکن محمد بن قاسم شہری آبادی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز کر رہا تھا۔ ایک روز محمد بن قاسم نے سندھی زبان میں 3-4 چھوٹے چھوٹے پیغام لکھوائے، انہیں تیروں کے ساتھ باندھا۔ رات کے وقت درار کے قریب جا کر یہ تیر اس طرف چھوڑ دیے گئے کہ شہری آبادی میں گرے۔ یہ تو معلوم ہی تھا کہ شہری آبادی کس طرف ہے۔ یہ پیغام کی ایک ہی تحریر تھی، جو کچھ اس طرح تھی کہ غیر فوجی لوگ اپنے فوجیوں کو مجبور کریں کہ قلعے کے دروازے کھول دیں، ورنہ ہم شہر پر پتھر اور آگ برسائیں گے۔ اگر شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو قلعہ فتح ہونے کی صورت میں کسی شہر کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ان کی عزت، جان اور مال کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ 3-4 دن گزرے تو 2 آدمی مسلمانوں کے لشکر میں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو قلعے کے اندر سے نکلے تھے۔ بند قلعے میں سے کسی کا باہر آنا یا اندر جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن ان دونوں نے بتایا کہ شہر کے 5-7 صاحب حیثیت ہندو، جن میں مندر کا بڑا پنڈت بھی شامل تھا، ایک دروازے کے پہرے پر کھڑے فوجیوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ قلعہ لے لو، لیکن ہماری جان بخشی کی ضمانت دو۔ ان 6 مہینوں کے محاصرے میں شہر کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ لوگوں نے ایک وقت کھانا شروع کر دیا تھا اور پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ تجارت پیسہ لوگوں کو تو بہت ہی نقصان ہو رہا تھا، فوج بھی تنگ آ چکی تھی۔ ان 2 آدمیوں کے بیان کے مطابق آدھی فوج جو باہر آ کر لڑ رہی تھی ماری جا چکی ہے۔ مسلمانوں کے پھینکے ہوئے پیغامات جو تیر کے ذریعے اندر پہنچائے گئے تھے، شہریوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ان سے انہیں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ مسلمان انہیں پورے حقوق دیں گے۔ شہر کے جو معزز افراد فوجیوں سے ملے تھے، انہیں فوجیوں نے بتایا کہ وہ خود ہتھیار ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اس وفد کو رازداری سے یہ طریقہ بتایا کہ وہ 1-2 دنوں میں جو برتری دروازے سے باہر نکلیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ہم بھاگ کر اندر آ جائیں گے اور یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے۔ محمد بن قاسم نے شہریوں کے ان نمائندوں کو یقین دلایا کہ ان کی شرائط پوری کی جائیں گی۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں گئے اور فوجیوں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ 2-3 دنوں بعد جب برتری دروازہ کھلا، محمد بن قاسم اسی کا منتظر تھا۔ اندر سے کچھ نفری نکلی، مسلمانوں کا ایک دستہ تیار تھا۔ محمد بن قاسم کے اشارے پر اسی دستے نے ہندو فوجیوں پر حملہ کیا۔ وہ بھاگ کر اندر چلے گئے اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ محمد بن قاسم کا یہ دستہ قلعے میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے مجاہدین کا تمام لشکر اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ قلعے میں جو فوجی تھے وہ دوسرے دروازوں سے نکل کر بھاگ گئے۔ برہنہ آباد محمد بن قاسم کی فتوحات کا ایک اور سنگ میل تھا۔ مجاہدین نے قلعے پر اسلامی پرچم چڑھا کر برہنہ آباد کو اسلام کا ایک اور روشنی کامیاب مینارہ بنا دیا۔ برہنہ آباد کا قلعہ جو ایک قلعہ بند شہر تھا، تکبیر اور رسالت کے نعروں سے لرز رہا تھا۔ شہر میں بھگدڑ بپا ہوئی تھی۔ شہر کے لوگ اس ڈر سے بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فاتح فوجی ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ اپنے جوان لڑکیوں اور بچوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ بعض نے اپنی لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیے تھے۔ بہت سے لوگ بڑے مندر میں جا چھپے تھے اور لوگ مندر میں پناہ لینے والے ہجوم سے بڑے پنڈت نے کہا، مت ڈرو، مت بھاگو، ہم نے تمہارے لیے امن و امان کی ضمانت لے لی ہے۔ مسلمانوں کے لیے شہر کے دروازے ہم نے خود کھلوائے ہیں، تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جاؤ گھروں کے دروازے کھول کے رکھو،
تمہاری دہلیز پر کسی مسلمان فوجی کا قدم نہیں پڑے گا۔ ادھر شہر میں محمد بن قاسم کا یہ حکم بلند آواز سے مجاہدین تک پہنچایا جا رہا تھا کہ سوائے ان افراد کے جو ابھی تک لڑائی پر آمادہ ہوں، کسی شہری، فوجی، مرد، عورت اور بچے پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کسی کے گھر میں جھانکنے سے گریز کیا جائے۔ یہ اعلان عربی اور سندھی زبانوں میں دہرائے جا رہے تھے۔ سندھی زبان میں اس لیے کہ موقع اپنی فوج کے ساتھ محمد بن قاسم کا ساتھ تھا، اور محمد بن قاسم کی فوج میں 9 مسلم سندھی بھی تھے جو ابھی عربی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کسی فوجی کو نہ بھاگنے دیا جائے۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ جا کر وہاں کے فوجیوں کے ساتھ جا ملتی ہے۔ ابن قاسم شعبان سقفی نے مسکرا کر کہا، میں نے کچھ اور دیکھا، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ کی فوج کو اتنا ڈراتی ہے کہ اس کا لڑنے کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بھاگنے والوں کو بھاگنے دیا جائے، اور جنہیں بھاگنے سے روکنا ہے وہ میری نظروں میں ہیں، بلکہ میرے جال میں ہیں۔ ایسے ہی بھگدڑ اور افراتفری اس محل میں بھی بپا ہو گئی تھی جس میں راجہ داہر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے یہاں ٹھہرتے تھے، اور کبھی کبھی اس کی کوئی رانی کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ محل میں اطلاع پہنچی کہ عرب کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے تو کسی نے یقین نہ کیا تو نہیں ہو سکتا۔ داہر کا ایک وزیر غصے سے کہا، چھپے چاند ڈوب چکے ہیں، مسلمانوں کو شہر کی دیواروں کے قریب آنے کی جرت نہیں ہوئی، تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ راجہ داہر کا وہی وزیر تھا جس کا نام سیاکر تھا، اور جو برہن آباد کے محاصرے سے قبل محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے پہلے تو اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر سیاکر کی درخواست پر اسے برہن آباد پر بھجوا دیا۔ وہ برہن آباد کی فتح کے بعد علل اعلان اطاعت قبول کرنا چاہتا تھا۔ مہاراج ایک اور آدمی نے آ کر اطلاع دی، مسلمان قلعے میں آ گئے ہیں، رانی کو یہاں سے نکال دیں، رانی سو رہی ہے۔ سیاکر نے کہا، جب تک میں مسلمانوں کو نہ دیکھ لوں رانی کو نہ جگانا۔ یہ راجہ داہر کی رانی لاڈلی تھی۔ مورخوں نے اس کا نام صرف لاڈلی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ لاڈلی جو ابھی جوانی کی عمر میں بھی تھی۔ راجہ داہر کی چہیتی رانی تھی۔ وہ راجہ کے امور اور مسائل میں عملی طور پر دلچسپی لیتی تھی۔ اس کی زیادہ تر دلچسپی فوج کے ساتھ تھی۔ سندھ کی فوج کو ہر قلعے اور ہر میدان میں شکست ہوئی۔ یہاں کے قلعے بند شہر اور قصبے میں پکے ہوئے پھل کی طرح ایک ایک کر کے محمد بن قاسم کی جھولی میں گر گئے۔ تو رانی لاڈلی ایک روز راجہ داہر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ کیوں لاڈلی؟ راجہ داہر نے اسے پوچھا تھا، آج تمہارے چہرے پر ہلکے ہلکے بادلوں کے سائے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میرے چہرے پر نہیں مہاراجا، لاڈلی نے جواب دیا تھا، سارے سندھ پر بڑے گہرے بادلوں کے سائے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ عرب سے اٹھی ہوئی سیاہ گھٹائیں ہیں جن کے سائے مہران کی لہروں سے ادھر آ گئے ہیں اور مہاراج کی غیرت کو للکارا ہے۔ کیا ہم مر گئے ہیں؟ رانی، راجہ داہر نے کہا، ہم انہیں خود ادھر آنے دیا ہے۔ راجہ داہر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہاراج، رانی لاڈلی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آج سے نہ میں آپ کی رانی ہوں نہ آپ میرے راجہ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں میرا پیار ہے تو یہ پیار سندھ کی دھرتی کو دے دیں۔ اگر آپ کو اس دھرتی کی بجائے میرے ساتھ پیار ہے تو محمد بن قاسم کا سر لے آئیں، یہاں اپنا سر کٹوا دیں، محمد بن قاسم کا سر لے آئیں یا اپنا سر کٹوا دیں۔ میں اب محمد بن قاسم کا آج سے نہ میں آپ کی رانی ہوں نہ آپ میرے راجہ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں میرا پیار ہے تو پیار سندھ کی دھرتی کو دے دو۔ اگر آپ کو اس دھرتی کی بجائے میرے ساتھ پیار ہے تو محمد بن قاسم کا سر لے آئیں یا اپنا سر کٹوا دیں۔ میں اب محمد بن قاسم کا یا آپ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں۔